بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے فرض۔ شریعت میں وضو کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ بہت سے عبادتوں سے پہلے وضو یا پاکی کا پایا جانا ضروری ہے، جیسے قرآن چھونے، نماز پڑھنے اور طواف وغیرہ کے لیے۔ وضو میں جو چیزیں کی جاتی ہیں ان میں سے کچھ فرض، کچھ سنت اور کچھ مستحب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ وضو میں کتنی چیزیں فرض یعنی ضروری ہیں۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، ان میں سے اگر کوئی بال برابر بھی چھوٹ جائے گا تو وضو نہ ہوگا، اس لیے وضو میں ان چیزوں کو خوب اچھے طریقے سے دھونا چاہیے کہ کوئی چھوٹا سا حصہ بھی سوکھا نہ رہ جائے۔ وہ 4 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1، چہرے کا دھونا۔ پیشانی کے بالوں سے، یعنی جہاں سے سر کے بال اگنے شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یعنی جبڑے کے نیچے تک لمبائی میں، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چوڑائی میں۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں مومنوں کو حکم فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ ان 4 چیزوں کے فرض ہونے میں سارے فقہا کا اتفاق ہے۔ اس کے علاوہ اور چیزیں جو وضو میں کی جاتی ہیں، حنفیہ کے نزدیک سنت اور کچھ مستحب ہیں۔ وضو میں جو چیزیں فرض ہیں ان سے متعلق کچھ مسائل۔ مسئلہ 1، اگر کسی کی داڑھی اتنی گھنی ہو کہ اندر کی کھال نظر نہ آئے تو اس کے لیے وضو میں جبڑے کے نیچے پانی پہنچانا فرض نہیں، بلکہ اوپر کے بالوں کا دھو لینا کافی ہے، اور جو داڑھی کے بال چہرے سے لگے ہوئے ہوں ان کا دھونا فرض ہے، اور جو بال جبڑے سے نیچے لٹک رہے ہوں ان کا دھونا سنت ہے، اور اگر گھنی نہیں ہے، کھال نظر آتی ہے تو پھر کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ یہی حکم بھوں اور مونچھ کا ہے، یعنی یہ بھی اگر گھنی ہوں تو ان کے اندر پانی کا پہنچانا فرض نہیں، اور اگر گھنی نہیں ہے، اس کے اندر کی کھال نظر آتی ہے تو پھر فرض ہے۔ مسئلہ 2، کسی حصے کو دھوتے وقت اس پر اتنا پانی بہانا فرض ہے کہ دھونے کے بعد اس حصے سے پانی کے کم سے کم 2 قطرے ٹپکیں۔ اگر اتنا نہیں ٹپکا تو وضو نہ ہوگا۔ مسئلہ 3، منہ، ناک اور آنکھ کے اندر کا حصہ وضو میں دھونا فرض نہیں، ہاں آنکھ کے باہر کے تمام حصے کا، جیسے پلکیں اور وہ حصہ جو ناک سے لگا ہوا ہے، دھونا فرض ہے۔ اسی طرح منہ بند کرنے کے بعد ہونٹوں کا جو حصہ باہر رہتا ہے اس کا دھونا بھی فرض ہے۔ منہ اور ناک کے اندر کا حصہ وضو میں دھونا سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ مسئلہ 4، بھیگے ہوئے ہاتھ کو کسی حصے پر پھیرنے کو مسح کہتے ہیں۔ چوتھائی سر کا مسح سر کے آگے حصے میں کرے یا پیچھے، یا دائیں یا بائیں، مسح ہو جائے گا، اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ مسئلہ 5، اگر پینٹ بدن کے کسی ایسے حصہ میں لگا ہے جس کا دھونا وضو میں فرض ہے، یا نیل پالش یا لپسٹک لگا رہنے کی حالت میں وضو کیا جائے تو وضو نہ ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں پرت دار ہوتی ہیں اور اس جگہ کو دھلنے سے روکتی ہیں، اور اگر مہندی یا ایسا رنگ جس میں پرت نہ ہو لگا ہے تو اس سے وضو میں کوئی رکاوٹ نہیں، وضو ہو جائے گا۔ مسئلہ 6، اگر وضو کے حصے والے کسی جگہ پر زخم ہو اور اس کو دھونا نقصان دہ ہو تو اس جگہ پر مسح کر لے۔ اگر مسح کرنا بھی نقصان دہ ہو تو اس جگہ کو چھوڑ دے، باقی حصہ کو دھو لے، وضو ہو جائے گا۔ اور اگر زخم پر پٹی بندھی ہے، اسے کھول سکتا ہے تو کھول کر اس حصے کو دھوئے، اگر نہیں تو پٹی کو دھوئے، یا دھونے کی اجازت نہیں ہے تو اس پر مسح کرے، یہ بھی نہیں کر سکتا تو اس حصے کو چھوڑ دے، باقی کو دھو لے۔ مسئلہ 7،
اگر وضو کرتے وقت ریح نکل آئے یعنی پیچھے کے راستے سے ہوا نکل آئے تو وضو پھر سے کرے، یا بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ وغیرہ یا کوئی اور نجاست نکل آئے تو اسے دھو کر پھر سے وضو کرے۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آیا ہو یا ان سے متعلق کچھ اور پوچھنا ہو تو ہمیں کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔